اسے اپنی بیٹی بنا لیا اور ایک باپ کی طرح اس کا خیال رکھنے لگا۔ اب وہ ننھی شہزادی 3 برس کی ہو چکی تھی۔ بارش کے دوران وہ پتے سے چھوٹی سی کشتی بنا کر اسے ندی کے پانی میں بہا دیتی۔ وہ جھولا جھولتی تو اس کی ہنسی پورے جنگل میں گونجتی۔ شیر اسے اپنی نرم پشت پر بٹھا کر جادوئی جھیل کے کنارے ہوا کی سیر کراتا۔ جب وہ تھک جاتی تو شیر کے گھنے بالوں میں سر رکھ کر سکون سے سو جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ ننھی شہزادی، جس کا نام اب آصفہ تھا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ وہ اسی شیر کے سائے میں پلی بڑھی تھی۔ آصفہ اکثر اس چمکتے ہوئے محل کو دیکھتی اور اس کے دل میں ایک انجانی تڑپ جاگتی، جیسے وہ جگہ اسے پکار رہی ہو۔ وہ لوکٹ ہمیشہ اس کے سینے پر چمکتا رہتا، جو اس کی اصلیت کا واحد گواہ تھا۔ ایک دن جنگل کے سکون میں خلل پڑا۔ محل سے کچھ بوڑھے درباری اور خادمائیں جڑی بوٹیاں تلاش کرنے جنگل کے قریبی حصے میں آئے۔ ان میں وہ دایا بھی تھی جو آصفہ کی پیدائش کے وقت محل میں موجود تھی۔ آصفہ ایک اونچی شاخ پر بیٹھی دایا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ وہ انسانوں کو اتنے قریب سے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا لوکٹ شاخ میں پھنس کر نیچے گرا اور سیدھا اس دایا کے قدموں میں جا گرا۔ جب دایا نے وہ یاقوت کا لوکٹ اٹھایا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تو وہی مہر ہے۔ کیا شہزادی زندہ ہے؟ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ آصفہ نے ڈر کر آزر کو پکارا اور شیر کی ایک ہی دہاڑ نے پورے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے، مگر وہ دایا سمجھ گئی تھی کہ یہ معجزہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب محل میں ملکہ عالیہ اب ایک زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ جب دایا نے چپکے سے انہیں وہ لوکٹ دکھایا تو ملکہ کی آنکھوں میں برسوں بعد زندگی کی چمک آئی اور امید کی ایک کرن نظر آئی۔ مگر ایک رکاوٹ تھی۔ بادشاہ کا بھائی اب بھی تخت پر تھا اور اگر اسے اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ کسی صورت شہزادی کو قبول نہ کرتا۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگل جائیں گی اور اپنی لخت جگر سے ملاقات کریں گی۔ انہوں نے اپنے شاہی لباس کے اوپر ایک چوگا پہن لیا اور ایک عام عورت کے روپ میں سبزار جنگل میں داخل ہوئیں۔ وہ منظر بہت خوبصورت تھا۔ ایک ملکہ جو برسوں بعد اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے نکلی تھی، کانٹوں اور جھاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہی تھی۔ آخر کار وہ اسی ندی کے کنارے پہنچی جہاں انہوں نے پتہ چھوڑا تھا۔ آصفہ ندی کے کنارے بیٹھی پانی میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس نے پانی میں ایک اور عکس دیکھا، ایک عورت جس کی آنکھوں میں وہی درد اور وہی محبت تھی جو وہ اکثر اپنے خوابوں میں دیکھتی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو خاموشی میں ہزاروں باتیں ہو گئیں۔ ندی کے کنارے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ آصفہ نے دیکھا کہ یہ وہی عکس ہے جو برسوں سے اس کے خوابوں کی دہلیز پر دستک دیتا تھا۔ ملکہ عالیہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روا تھا۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے آصفہ کے چہرے کو چھوا۔ میری بچی، میری شہزادی۔ ان کی لہجے میں ممتا کی وہ تڑپ تھی جسے پہچاننے کے لیے آصفہ کو کسی زبان کی ضرورت نہ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر دیر تک روتی رہیں، جیسے برسوں کی پیاس ایک لمحے میں بجھ گئی ہو۔ مگر یہ سکون عارضی تھا۔ دور سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ ظفر اور اس کے سپاہی جو ملکہ کا پیچھا کر رہے تھے، جھاڑیوں کو چیرتے ہوئے نمودار ہوئے۔ وہ رہی ملکہ، اور دیکھو اس کے ساتھ وہ لڑکی، وہی ہے جس کے پاس شاہی یاقوت تھا۔ سپاہیوں کے چلانے پر آصفہ سہم گئی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی نفرت بھری آوازیں نہیں سنی تھیں۔ جیسے ہی سپاہی آصفہ کی طرف بڑھے، ایک ایسی دہاڑ گونجی کہ زمین لرز اٹھی۔ آزر، جنگل کا بادشاہ، چٹان کے پیچھے سے بجلی کی سی تیزی سے لپکا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ اس کا خوفناک جاہو جلال دیکھ کر سپاہیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سپاہی خوف کے مارے پیچھے ہٹے، مگر مکر و فریب سے کام لیتے ہوئے انہوں نے ملکہ کو گھیرے میں لے لیا۔
तलवारों की झनकार ने जंगल के परिंदों को उड़ा दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मलका ने एक आखिरी बार आसिफा की तरफ देखा और चीख कर कहा, आसिफा, भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। सिपाही मलका को जबरदस्ती अपने साथ ले गए और आसिफा बेबसी से सिपाहियों को दूर जाते देखती रही। आज़र ने सिपाहियों का ताक़ुब करना चाहा, मगर वो पहले ही घोड़ों पर सवार महल की ऊंची दीवारों के पीछे गायब हो चुके थे। अब सब्ज़ार जंगल का सुकून आसिफा के लिए मातम बन गया था। वो आज़र की गार में बैठी सारा दिन रोती रहती। उसे अपनी माँ की वो सिसकियाँ और सिपाहियों का जुल्म याद आता तो उसका दिल कटने लगता। जंगल की हवाएं भी अब उसे उदास लगने लगी थीं।